ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا. جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ، اور اسی طرح محرم میں 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے. لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، کھائیں پیئیں، اور نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے. ہرگز نہیں، کچھ بھی ایسا نہیں. توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے. جنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ حرام مہینے تھے، اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں جو ان کا پیشہ تھا. لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے. یوں عربی میں یہ محاورہ سفر المکان، گھر کا خالی ہونا، مشہور ہو گیا. اسی سے لفظ صفر بھی ہے. صفر میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، خالی. ٹھیک ہے. صفرن اور صفرن کے معنی ہے خالی ہونا. جیسے صفر کا ہندسہ عربی میں کہتے ہیں بیتن صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا یا گھر سامان سے خالی. ہم بھی جب کسی چیز کی بالکل نفی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زیرو لیول. تو بس یہی سمجھے کہ صفر اور صفر جو ہے اس میں کسی بھی چیز کے نہ ہونے سے پھر یہ توہمات منسوب کر لیے گئے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی اور مصیبتیں آتی. اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز بھی اس مہینے میں ہوا، تو اس سے لوگوں کا اور زیادہ وہم پختہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ مصیبتوں کے آنے کا مہینہ ہے. حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے. عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ، کیونکہ جنگ و جدل ہوتی تھی 3 مہینے کی بریک کے بعد، اور گھر برباد یا خالی ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ غور نہ کیا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا. جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے جو طیرن سے ہے، جس کے معنی ہے پرندہ. عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفالی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن. اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برا شگون یا کوئی بری چیز باہر سے نہیں، خود انسان کے اپنے اندر سے آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چہرے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہوتے. عام طور پر لوگ میک اپ کر کے یا ظاہری کچھ خوبصورتی کی وجہ سے کوئی معیار مقرر کر لیتے ہیں خوبصورتی کے، اور اس کے مطابق لوگوں کو جانچتے پرکھتے ہیں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض معمولی چہرے بھی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اور بعض جو چہرے ہیں ان کے نقش و نگار بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن پھیکے سے ہوتے ہیں، بے روح سے، ان میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. کیا وجہ ہوتی؟ اصل خوبصورتی کس چیز کا نام ہے؟ اندر کی خوبصورتی. جن کا اندر خوبصورت ہوتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، ان کے چہروں پر ایک روشنی آ جاتی، ایک نور آ جاتا ہے، خود بخود ان کے اندر ایک اٹریکشن آ جاتی. اس کا تعلق رنگ اور بہت نقش و نگار سے نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ سمجھے 5-10% یا چلے 50% ہی کہہ لیں کہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی حصہ ہے وہ انسان کے خیالات، اس کی سوچیں، اس کا کسی بھی چیز کو اپروچ کرنے کا جو انداز ہے، یا اس کی نظر ہے، یا اس کے جو اعمال ہیں،
وہ اس کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں. جب کسی انسان کے اندر سخت مزاجی ہوتی تو کیا اس کے چہرے سے نظر آتی؟ نرمی چہرے سے جھلکتی، محبت چہرے سے جھلکتی. یہ سب چیزیں دنیا میں بھی عیاں ہو جاتی. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں خوفناک سی ہوتی، بعض لوگوں کی آنکھیں چمکتی ہوتی، حتیٰ کہ بچوں میں بھی آپ یہ چیز نوٹ کر سکتے. کچھ آنکھیں بالکل اداس اور ویران ہوتی، اور عموماً وہ ان کے اندر کے ڈپریشن یا اس خوف کو جو ان کے اندر کہیں جمع ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہی ہوتی. جب انسان کے اندر ایک بیزاری ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، وہ بھی چہروں سے نمایاں ہوتی. تو اگر آپ واقعی دنیا اور آخرت میں خوبصورت لگنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کو خوبصورت کر لیں، اپنے اندر مثبت سوچیں لائیں. اصل ایمان کیا ہے؟ اصل حیا کیا ہے؟ کہ انسان صرف ظاہر میں کچھ مصنوعی اپنے اوپر چیز نہ ڈال لے، بلکہ اس کے اندر حیا ہو، اس کے سر میں جو خیال آ رہے ہیں اور اس کے دل میں جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں وہ کانشیس ہو کہ وہ کیا سوچتا رہتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا چیز اس کے نزدیک اہمیت ہے. جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کے چہرے بھی عیاں ہوتے ہیں، وہ بھی چہروں پہ آ جاتا ہے. اور جن کے اندر استغنا ہوتی ہے، عاجزی ہوتی، وہ بھی عیاں ہو جاتی. انسان کا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، انسان زیادہ کچھ چھپا نہیں سکتا. تو چہرے کی فکر کم کیا کریں اور زیادہ فکر اپنے دل کی. محبت، نفرت، غم، خوشی، فکر، پریشانی، ہر چیز سامنے آ جاتی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی محفل میں کوئی شخص اپنے خیالوں میں کھویا ہو اور وہ لاسٹ ہو تو باقی لوگ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس کو کیا ہے. اگر آپ تھکے ہوئے تو لوگ آپ کو فوراً بتا دیتے آپ کو کیا. اگر آپ بیمار ہو تو بھی آپ کے چہرے سے پتہ چل. کوئی اٹینٹیو ہو تو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی بیزار بیٹھا ہو تو بھی نظر آ رہا ہو. سب کیفیات جھلکتی. تو اس لیے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، یہاں گلے میں لٹک رہا ہے، اس کا نام ہے اما. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون ہے، اس کی پہچان اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اس کا نام اعمال اس کے سامنے ہوگا. اقرا کتابک. یہ سوچتے تھے، یہ نیت تھی، یہ تمہارے خیالات تھے، یہ تمہاری ڈیزائرز تھیں، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تھیں، یہ دیکھ لو. اقرا کتابک وحصل ما فی الصدور. جو سینوں میں وہ بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس لیے بہت زیادہ فکر کیا کریں اندر دل کی. وہاں نفاق ہے یا شک ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا نفرت ہے، کچھ بھی ہے، اس کو نکال باہر پھینک. کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیا کے سارے غم اور پریشانیاں یہی رہ جائیں گے. اصل فکر بس آخرت کی لگا لے. ایک فکر ہر فکر سے بے نیاز کر دے گی، ہر فکر کو کاٹ دے گی، اور وہ فکر آخرت ہے. تقوی میں، اللہ کے ڈر میں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات کا حل ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے، اس پر عمل کرتے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. آسمان سے بھی رزق برستا، پاؤں کے نیچے سے بھی نکلتا. رزق کی تنگی فراوانی یہ سب بھی اللہ کے ڈر کے ساتھ. اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچیں، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. لیکن یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انسان کے رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی. انسان پہ حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی. ہم سب کو نحوستیں باہر سے نہیں اندر سے دیکھنی چاہیے. سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے، اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے. جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی. تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت میوزک بج رہا ہے، رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ ہر طرف تصویریں لٹک رہی، رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی؟ اگر رشوت کا مال آ رہا ہے، سود کا مال آ رہا ہے، حرام مال آ رہا ہے، کسی یتیم کی غصب کی زمین پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں، رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ نحوست تو یہ ہے، ان خرابیوں کی نحوست ہے، ان حرام کاریوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو. اس نے نظر لگا دی، اس کا قدم ایسا پڑ گیا، فلاں کی وجہ سے مصیبت آ گئی. مصیبتیں اندر سے اٹھتی، ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہر گندگی کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شرک کی گندگی ہو جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. بتوں کی گندگی سے بچو. اگر گھر میں بت رکھے ہوئے ہم نے تو نحوست تو آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو عربوں کے ہاں عموماً جب فال لیتے تھے تو پرندوں سے لیتے تھے. تو ایسا شخص جو برا شگون لے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال ان يقول احدهم اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں.
اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا، کام کے لیے گیا ہی نہیں۔ تو میں نے کالی بلی دیکھ لی تھی، وہ آگے سے گزر گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ اس قسم کا شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے، ان کو برا بھی نہیں سمجھتا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ایسی باتیں کھلے عام مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں ہے، اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کا جملہ بول رہا ہے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں کی وجہ سے ہوئی، ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ آج صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے فلاں اور فلاں کام خراب ہو گیا، یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، یا جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا۔ رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، ہمارے خاندان میں سیاہ رنگ جو ہے وہ ایسے اور ایسے اثرات رکھتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ یا یہ کہ احترام کے منافی کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، سب جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی کیونکہ گنبد کا رنگ سبز ہے۔ تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یعنی اپنے طور پر جو تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا مت کہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کروائے۔ یہ سب شیطانی حربے ہیں۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ انسان پھر کون سا کام کر پائے گا کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی یا کوئی وہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، ثلاثاً، یعنی 3 بار فرمایا، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے دل میں وہم تو آتے ہی ہیں، آتے ہیں نا، لیکن جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہم دور ہو جاتے ہیں، اور یہ ہونے چاہیے، ورنہ تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ ہر چیز کے ساتھ رسک انوالو ہے۔ اس روز جب میں نے وہ حدیث پڑھی نا کہ جو شخص کبر کی وجہ سے اپنے چادر لٹکاتا ہے، تو ایک شخص ایسا کر رہا تھا، اللہ نے اس کو دھنسا دیا اور زمین میں قیامت تک دھنسایا جاتا رہے گا۔ تو ایسے میں اس کی ویژننگ کر رہی تھی، ایسے تصور میں لا رہی تھی کہ اس زمین جیسے میں جہاں بیٹھی ہوں اس کے نیچے کیا ہے، اگر یہ کھلے تو اس کے اندر کیا، تو ایک دم میں کانپ اٹھی۔ تو میں نے سوچا کہ ہم کتنی خطرناک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، یعنی زمین جو ہے اللہ نے اس کو ٹکایا ہوا کہ ہم ٹکے ہوئے اس پر، الم نجعل الارض مہادا، تو مہاد بنایا ہوا تو ہم آرام کر رہے ہیں، ورنہ اگر یہ پھٹنے لگ جائے اور انسان اندر اترنے لگ جائے تو سوچے کہاں جا کے کہاں پہنچے۔ تو اللہ تھامتا ہے، آسمان کی طرف دیکھو کیسے اللہ نے پرندوں کو وہاں تھاما ہوا، ہمیں زمین پہ تھاما ہوا ہے، اگر اس کا اذن نہ ہو تو کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں، ہم تو کہیں بھی نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے۔ اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جبت بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور توہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کی بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس قسم کے توہمات رکھنا جو پیار محبت کے رشتوں کو ختم کر دے، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی، یعنی اپنی غلطی اس کو یاد نہیں رہتی جب وہ دوسروں کو بلیم کر دیتا ہے۔ نتیجتاً انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، یعنی سب سے کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنی چاہیے، صبح شام کی دعائیں وغیرہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان سے کام لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی چیزیں رائج تھی کہ جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بے حقیقت بتائی، جو ہم نے پڑھا نا، جب بے حقیقت، بے فائدہ چیزیں، تو ان میں
ان چیزوں کا کچھ ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے حامہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ حامہ کوئی چیز نہیں۔ جب نظر کا وہ دم پڑھتے ہیں نا، جو دعا پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر و شیطان و حامۃ، وہ حامہ نہیں ہے، وہ حامہ، الگ الگ ہے وا اور حامہ۔ تو یہ حامہ کیا ہے؟ تو بقیہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن راشد سے یہ بات پوچھی کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے۔ یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے۔ بقیہ کہتے ہیں میں نے سفر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے۔ وجہ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں جنگ و جدل بہت ہوتی، قتل و غارت ہوتی، گھر خالی ہو جاتے، تو ان سب چیزوں کو منحوس قرار دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں، یعنی اس کی نحوست نہیں ہے۔ محمد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو بھی سنا جو کہتے ہیں کہ سفر ایک پیٹ کے درد کا نام ہے، یعنی ایک بیماری ہے، اور وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ متعدی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کو لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، لا عدوى ولا طیر ولا حامہ ولا سفر، یہ سب بے حقیقت چیزیں ہیں، جبت ہے، ٹھیک ہے۔ اشہب کہتے ہیں کہ امام مالک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل جاہلیت سفر کے مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور ایک سال حرام کر دیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کچھ نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا سمجھتے تھے عرب دور جاہلیت میں؟ کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا، بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے اس کو۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو، یعنی ذوالحج کی چوتھی تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں، پہلے عمرہ بھی کریں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر صحابہ پر بھاری گزرا کہ اچھا، کیونکہ دور جاہلیت میں وہ اس مہینے میں عمرہ نہیں کرتے تھے، حج کے مہینے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر دیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کو بہتر قرار دیا، افضل قرار دیا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر جو تھے وہ اپنے والد سے ناراض ہوئے تھے کہ نہیں، میں تو تمتع کی نیت کروں گا میں، کیونکہ دور جاہلیت کی اس رسم کو بھی کاٹا جا رہا تھا۔ ہم ویسے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں واٹ اے بگ ڈیل، یعنی کہ کیوں اس کو اتنا اسٹرکٹلی لیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ عربوں کی دور جاہلیت کی رسم کے خلاف تھا، تو اس پر صحابہ پر یہ بات بھاری گزری، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ فرمایا تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی، پھر حج کے لیے احرام دوبارہ باندھنا ہوگا، کیونکہ وہ تو ایک ہی احرام پہن کے آتے اور اسی میں حج کرتے۔ تو یہ جو اونٹ کی پیٹھ کے بال اگنا دوبارہ کا مطلب کیا ہے کہ جب حج کا سفر ایک دفعہ آ گئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، الا کل دامر یاتین من کل فج عمیق، تو اتنا سفر کرتے تھے کہ اونٹوں کی پیٹھوں کے بال جو تھے وہ بےچارے گھس گھس کے بالکل ننگی ہو جاتی، پھر وہ لا کے چھوڑ دیتے۔ وہ مہینہ حج کے مناسک وغیرہ ادا ہو رہے ہیں لیکن عمرہ نہیں کرتے تھے، اتنے میں دوبارہ بال آ جاتے، یعنی کہ واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ تو کبھی وہ محرم کو سفر بنا لیتے کہ یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے اس لیے اس میں ہم عمرہ کر لیتے ہیں، اور پھر جو اصل سفر ہوتا اس کو محرم قرار دے دیتے۔ اس کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ سورۃ التوبہ آیت 37، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسیء کیا ہوتا تھا؟ مہینوں کا عدل بدل۔ یضل بہ الذین کفروا، اہل کفر اس سے گمراہ کیے جاتے، یعنی کرنے والے تو چند ایک ہوتے، باقی سب کو بھی مس لیڈ کرتے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کسی مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے اور اگلے سال اسی کو حرام قرار دے دیتے۔ تو عموماً حرام مہینے کو اپنی مرضی کرنے کے لیے حلال کر لیا کرتے تھے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تاکہ وہ جو دور جاہلیت کے توہمات اور غلط رسمیں تھیں ان کو پورا کر سکیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دیا۔ فیحلوا ما حرم اللہ، تو صرف اس گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو حلال کر دیتے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو سفر جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور کس چیز کی حقیقت نہیں؟ حامہ کی نہیں، ٹھیک ہے۔ حامہ کیا ہے؟ الو، ٹھیک، جو قبر سے نکلتا ہے۔
اچھا یہ جو تصور تھا نا کہ مردہ جو ہے اس کے اندر سے الو نکلتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ الو گھر میں آتا ہے اور آ کے مردے کی باتیں بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یعنی اس قسم کی خرافات بھی. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول کی کھوپڑی سے پرندے کا نکلنا اس وجہ سے ہے کہ وہ پھر پیاسا بھٹکتا رہتا ہے پرندہ جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، یعنی مقتول کا انتقام نہ لے لیا تو وہ آوازیں نکالتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے. وہ ایک خاص پرندہ تھا کروان، جس کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی کیونکہ وہ بولتا ہے پرندہ، تو پھر اس کا بولنا جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور الو کے بولنے کو بھی کہ جہاں جس گھر میں الو بولے گا وہاں سے کوئی بندہ مر جائے گا یا کوئی جانور مر جائے گا، یہ بھی ان کا خیال تھا. جس طرح ہمارے ہاں بلیوں سے شگون لیتے ہیں جب وہ روتی ہیں، کبھی روتی بلی کو سنا اس وقت کیا خیال آتا ہے؟ خوف آتا ہے نا. اچھا کیا خوف آتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے لگی ہے؟ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی اس سے. ٹھیک ہے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کیا کریں. اب یقین کیجئے کہ اگر صحیح دین پر آپ عمل کریں گے نا تو آپ کے اندر سے خوف نکل جائے گا. آپ اس وقت یہ سوچا کریں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. بلی بیچاری کو کیا خبر کہ اس نے کس چیز پہ رونا ہے؟ اس کو کہاں سے خبر ہوگی کہ آنے والی کو مصیبت؟ وہ بیچاری اپنی تکلیف سے روتی ہے اور ہم اس سے اپنی تکلیف کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں نا. کوئی کسی کی بات کرو تو ہم اس کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. اس کی تکلیف دور کرو، وہ بیچاری اپنے رونے میں رو رہی ہے اور ہمیں اپنا رونا پڑ گیا. اس کے علاوہ اور کس چیز کی حقیقت نہیں. یہ جو پرندوں وغیرہ سے بھی بدشگونی لیتے ہیں، ہاروسکوپ سے لیتے ہیں. وہ لکھا ہوتا ہے نا ہفتہ کیسا گزرے گا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے بدھ کے دن آپ سفر نہ کیجئے کیونکہ حادثے کا امکان ہے. اب لوگ اگر اس کو سامنے رکھ کے اسکول سے چھٹی کر لیتے ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ دنیا کا تو سارا کام ہی ٹھپ ہو کے رہ جائے اگر انسان ان خرافات کے پیچھے چل پڑے. کس قدر نقصان دہ ہے. تو ایسا سوچنا اور ہاروسکوپ پر یقین رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کھلے عام بعض اوقات ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں میں کوئی حلال حرام کی پھر تمیز ہی نہیں رہی، جائز ناجائز کی تمیز نہیں. اور اس طرح شیطان ہمارا ایمان اچک کے لے جاتا ہے. اور اگر شرک ہو جائے، ایمان میں خرابی آ جائے تو آپ سوچئے کہ پھر تو نمازیں بھی گئی، حج بھی گئے، عمرے بھی گئے، صدقہ خیرات، ہر چیز ضائع ہو گئی. کس قدر خسارے کا سودا ہے. شیطان بڑا چالاک دشمن ہے. وہ وہاں جا کے حملہ کرتا ہے کہ جڑ کاٹ دیتا ہے، باقی آپ جتنی مرضی تھکتے رہیں، تھکیں دن رات، قبول تو ہونا نہیں. وہ تو سب ضائع ہو جائے گا شرک کے ساتھ. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا لوگ صرف فن کے طور پر یا کھیل کود کے طور پر ان چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا وی آر ناٹ سیریس، وی جسٹ انجوائے ریڈنگ، کہ ہم بس خوش ہو رہے ہیں پڑھ کے، لیکن اندر اندر سے مان بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ہلکی سی وہ اندر ہوتی ہے ڈر کی سی کیفیت. کچھ لوگ تو شادی کے پلان نہیں بناتے جب تک، اب تو خیر ساتھ ویدر بھی دیکھتے ہیں، لیکن چلے ویدر فور کاسٹ تو ایک مشینی عمل ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کوئی کہ غیب کا علم ہے. لیکن ان چیزوں پر تو پھر ایک طرح سے غیب پر ایمان لانے والی بات ہے. انہی شیطان نے اگر اس کو یہ کہا کہ شرک نہ بھی ہم بولیں لیکن ہم اس کو صرف ایک فن یا ایک جسٹ فار انجوائمنٹ کے طور پہ بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو انڈائریکٹلی پروموٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پھر اس کو چھوڑ نہیں پاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی ساری کتابوں کو گھر سے نکال کے جلا دیا جائے، پھینک دیا جائے، کوئی اور بھی نہ پڑھے. موبائل فون پہ آتا ہے استغفر، یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی جو جدید ذرائع کمیونیکیشن ہے ان کے ذریعے بھی لوگوں کو انوالو کر لیا گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ کس قدر خرابی ہے کہ بچنا کس طرح مشکل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں شرک کس طرح داخل ہو جائے گا، جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی، کہ نظر بھی نہ آئے، پتہ بھی نہ چلے. دیکھیں اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پورا یقین نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے شک میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے. تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح بیماروں سے نفرت کرنا اور یہ سوچنا کہ یہ ضرور بیماری مجھے اس سے لگ گئی ہے یا لگے گی، یہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب ایک وائرس پھیلتا تو ہر ایک کو تو نہیں لگتا نا. اگر صرف وائرس ہی لگنا ہے تو پھر تو کوئی نہ بچے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصل چیز وائرس نہیں، اللہ کا اذن ہے. اگر اللہ کا اذن ہوگا تو بیماری لگ جائے گی، ورنہ نہیں. تو اس میں بھی انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اپنے اندر وہ اگر کیفیت شیطان ڈالے بھی دل میں کہا ہے اس سے تمہیں لگ جائے گا تو اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے نا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور جزامی سے اس طرح بچو جیسے شیر سے بچتے. نہیں جان بوجھ کے آپ وہاں ہاتھ نہیں ڈالیں، لیکن اگر کسی کو لگ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر یہ طاقت تھی تو اس سے مجھے لگ گئی. یعنی آبویسلی کوئی ریزن یا سبب تو ہوتا ہے، لیکن سوچنے کی بات اور نقطہ یہ ہے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اب آپ دیکھیے ان دو کیفیات میں فرق ہے. ایک یہ کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کے آپ ڈر جائیں کہ ہائے ہائے یہ بس اب یہ تو اٹیک ہوا مجھ پہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں احتیاط ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تیارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تیارہ، اور تیارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فال.
شگون لینا. دور جاہلیت میں ہر طرح کے شگون لیتے تھے لوگ، اچھے بھی اور برے بھی. ابو حسان کہتے ہیں کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ گھر، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہوتی. حضرت عائشہ غصے میں آ گئی. فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں فرمائی. آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاہلیت والے ان چیزوں سے برا شگون لیتے تھے. یعنی دور جاہلیت میں ان 3 چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ کوئی بیماری لا ادوا، یعنی کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے، اور نظر لگنا برحق ہے، نظر لگتی ہے، یہ آپ نے خود فرمایا. اب بتا دیا نا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. اور جہاں تک پرندے سے شگون لینے کی حقیقت ہے جو عرب کیا کرتے تھے، تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا امی جان مجھے کوئی حدیث بیان کرے. ام المومنین تھی نا، تو اکثر صاحب ان کو امی بھی کہتے ہیں، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے. یعنی جہاں اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا دائیں جانا یا بائیں جانا، وہ اس وجہ سے نہیں دائیں جاتا یا بائیں کہ وہ بتانا جاتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام اچھا یا برا. یعنی وہ قسمت کے فیصلے نہیں کرتا ایک یا دوسری طرف اڑ کر. اور آپ کو اچھی فال پسند تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اسی طرح اس کے بارے میں سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے. سعید بن مسیب جو تابعی تھے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو انہوں نے جھڑک دیا، یعنی بدشگونی کے بارے میں جب پوچھا تو جھڑک دیا اور کہا تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ لیکن میں نے نام نہیں بتایا کہ کس نے کہا ہے، مجھے اچھا نہ لگا کہ میں کسی کا نام کوٹ کروں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، کوئی فال بری نہیں، اور نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے. اگر بدشگونی ہوتی تو گھوڑے، بیوی اور گھر میں ہوتی. یعنی ہے نہیں، یہ دور جاہلیت کا خیال ہے. اگر ہوتی تو ایسا ہوتا جب تم سنو کہ فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم اس علاقے میں ہو تو وہاں سے مت نکلو. تو اس کا کیا مطلب؟ جب یہ منع کیا کہ وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی مجزومی کو دیکھو تو وہاں سے ہٹ جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لگ جائے گی تم کو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ احتیاط برتو. کسی بیماری کا لگنا یا نہ لگنا، نفع یا نقصان، وہ صرف اللہ کے اذن سے ہے. چونکہ یہ چیزیں سبب بن جاتی ہیں اور انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں اور پریشان رکھتی ہیں. اور بہت سی بیماریوں کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے. تو جب انسان وہ چیز بار بار سوچنے لگتا ہے تو وہ اس کے اندر بھی کت ہونے لگتی اور وہ چیز اثر کر جاتی. آج کل ڈاکٹر ہر بیماری کا علاج کہتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں. ٹینشن کیا؟ اس چیز کو سر پہ سوار کر لینا. یہ اسٹریس اور خوف اور اس طرح کے جو توہمات ہیں، یہ ہمارے اندر ایسے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں کہ جو ہماری امیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں، اور پھر واقعی وہ بیماریاں لگنے لگتی. ایک اور حدیث ہے حضرت جابر سے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طائر کل انسان فی عنقہ. جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹکا ہوا، یعنی وہ خود اپنے اچھے یا برے حالات کا ذمہ دار ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت، گھر اور گھوڑے میں ہوتی. ان 3 چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ بیوی، گھر اور سواری کا. کیونکہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور عام طور پر انسان کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھر میں وہ رہتا ہے، ساتھ اس کا کمپینین، اور پھر باہر نکلے تو سواری. تو امام نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ گھر کی نحوست سے مراد اس کا تنگ ہونا، برے پڑوسی اور ان کی اذیتیں ہیں. عورت کی نحوست سے مراد اس کی زبان کی تیزی، یعنی بد اخلاقی، اس کا بے حیا اور بد کردار ہونا. گھوڑے کی نحوست سے مراد اس کا سواری کے قابل نہ ہونا، یعنی اس پہ کوئی سواری نہ کر سکے. بعض گھوڑے اکڑتے ہیں نا، یعنی وہ اگر ان کو آپ اس پہ سوار ہو تو وہ اگلے ٹانگیں اٹھا دیتے. جہاد کے لیے استعمال نہ ہونا، یعنی نیکی کے کام میں سواری کا استعمال نہ ہونا، یہ نحوست ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ قیمت زیادہ مگر استعمال کم. رات ہی میری کس سے بات ہو رہی تھی اور ان کا بار بار اصرار یہی تھا کہ اچھی گاڑی لینے میں حرج کیا ہے. میں نے کہا اچھی کی حد کیا ہے؟ ایک حد ہونی چاہیے. کہ اگر اللہ توفیق دے کسی کو تو فراری وہ لے لے. میں نے کہا وہ تو استعمال کے قابل نہیں ہوتی، وہ سواری کے قابل نہیں ہوتی، صرف شان و شوکت والی. تو 4 لوگ بھی نہیں بیٹھ سکتے، 2 ہی بیٹھیں گے، اور پھر سامان بھی نہیں رکھ سکتے. اور پھر ایسی گاڑی سواری کے لیے تو نہیں ہوتی، ایسی گاڑی تو صرف کبھی کبھار نکلنے کے لیے ہوتی. تو اتنا پیسہ اس میں کیوں بلاک کر دیا؟ تو یہ بھی نحوست ہے اس کی. اسی طرح خادم کی نحوست سے مراد اس کا بد اخلاق ہونا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا نہ کرنا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نحوست سے مراد عدم موافقت. عدم موافقت کیا ہوتی ہے؟ کمپیٹیبلٹی کا نہ ہونا، انڈیفرنٹ ہونا، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ نہ بننا. یہ نحوست ہوتی. ہر وقت لڑائی، ہر بات پہ اختلاف، ہر بات پہ جھگڑا، ہر بات پر فتنہ فساد، ہر چیز الٹ لینا، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی. یہ ہے نحوست. انسان اپنی کیا دوسروں کی بھی زندگی حرام کر کے رکھ دیتا ہے، بیوی بچوں کی بھی اور بھی جو آس پاس کے لوگ ہیں.
خطابی کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں عورت، گھر اور گھوڑا، اس میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے، یعنی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، سب اللہ کی مشیت اور فیصلے پر منحصر ہے۔ تین چیزوں کا اس لیے خصوصی طور پر ذکر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ واسطہ انہی چیزوں سے پڑتا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز ایسے ہو سکتی کہ جو انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کے ذریعے۔ اب اگر کسی کو یہ شک پڑ گیا، وہم ہو گیا کہ کسی گھر میں اس کو خوشی ملنے کی بجائے تکلیف ہے، یا اس کا دل نہیں لگتا، یا اس کے لیے ایک وحشت سی ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے نا ہر گھر کی۔ میں اکثر سوچتی ہوں مختلف بلڈنگز کو دیکھ کر کے ایک بلڈنگ میں جا کے خاص طرح کی سیرینٹی ہوتی ہے، ایک پیس ہوتا ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے، خوشی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک میں جا کے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ شہروں میں، کچھ علاقوں میں، کچھ گھروں میں، کچھ لوگوں کے پاس، کچھ سڑکوں پہ، کچھ ایریاز میں ایک عجیب سی بے سکونی اور وحشت ہوتی، اور کچھ جگہوں پر آپ جاتے تو ایک دم آپ کا دل کھل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو فرق بنایا، اور کچھ انسانوں کی اپنی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ علاقے بنجر ہو جاتے ہیں، بارشیں نہیں ہوتی، لوگ وہاں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں ہوتا، تو وہی زمین جو ہے وہ انسان کے لیے منحوس ثابت ہو جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا، پھر ہم ایک دوسری جگہ منتقل ہو گئے تو ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور مال بھی تھوڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے، اس جگہ میں نہ رہو بس۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی جگہ رہتے ہوئے انسان کو تکلیف ہے تو پھر کیا کرے؟ ہٹ جائے۔ حل تو یہی ہے نا، اپنے آپ کو بلا وجہ اذیت نہ دے۔ اسی طرح اگر بیوی بد اخلاق ہو تو کیا حل بتایا گیا؟ لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے اور اس کی زبان میں کچھ ہے، یعنی وہ بد زبان ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک مدت تک میرا اور اس کا ساتھ رہا ہے اور میرا اس سے ایک بچہ بھی ہے۔ فرمایا اس کو نصیحت کرو، اگر اس میں بھلائی ہے تو سمجھ جائے گی، اور ایسے مت مارنا جیسے اپنی لونڈی کو مارتے ہو، یعنی غلاموں خادموں کو جو مارتے ہو اس طرح نہیں مارنا اس کو، اس کا ایک مقام ہے بیوی کا۔ تو بہرحال اس سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ کچھ رشتے تو نہیں چھوڑے جا سکتے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن سے پھر انسان کا رہنا دوبر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت گالی دے رہا ہے اور کوئی شخص ہر بات پر نکتہ چینی کر رہا ہے تو آپ اپنا ایمان کس حد تک بچا سکتے ہیں؟ ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس شخص کی وہ نحوست اصل میں کیا ہوئی، پھر کیا ہوئی؟ اس کی بد اخلاقی ہوئی نا، وہ نحوست ہے، بحیثیت انسان اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز سے کہ یہ کتاب میں نہیں لے رہی کیونکہ یہ کتاب کا رنگ سبز ہے اور ہمارے ہاں سبز رنگ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نہ سبز رنگ میں کچھ ہے نہ کتاب میں کچھ ہے۔ ہاں، اگر کسی کتاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ اثرات ہوں، لیکن کسی بھی چیز کی برائی یا کسی بھی گناہ کی بہرحال اپنی نحوست ہوتی ہے۔ مگر عام چیزوں کو منحوس قرار دینا یہ درست نہیں، نحوست پکڑنا شرک ہے، علاج اس کا توکل ہے، اور کسی کام سے صرف شگون پکڑ کے رک جانا یہ بھی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہانت کی، کہانت کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس جانا، یا جس کے لیے لی گئی یا کی گئی، یا جو بدشگونی لیتے ہوئے سفر سے واپس آ گیا، وہ اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو دونوں معنوں میں دیکھیے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور راستے میں اس نے کوئی چیز دیکھ لی اور واپس آ گیا تو اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ کوئی امتحان دینے سے واپس آ گیا، یا کوئی پڑھنے لکھنے سے، یا کوئی بزنس کرنے سے واپس آ گیا۔ مثلا ایک شخص کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی تھی، بہت اچھا بزنس کر سکتا تھا، وہ نکلا اور راستے میں کوئی اس نے ایسی چیز دیکھی کہ جس سے اس نے بلا وجہ ہی شگون لیا یا بدشگونی لی اور کام سے رک گیا، تو جس خیر کا وہ پانے والا تھا اس کو نہ پا سکا۔ اسی طرح کوئی کام انسان کرنے کو نکلا ہے اور اس کام میں اس کے آخرت کے درجے بہت بلند ہونے تھے، لیکن اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا، تو اس نے ایک اپرچونٹی کھو دی۔ تو یہ جو اپرچونٹیز ہم کو ملتی ہیں یا مواقع